بولیوں والوں کو ذرا دیکھوں تو صحیح، تو دیکھنے کی طرف بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے سنا، بہت سارے لوگوں نے آقا کو دیکھا، لیکن ساری روئے زمین پر سارے صحابہ کی جماعت میں قیامت تک سرکار نے اپنی حقیقی میٹھی بولی اگر کسی کو سنایا ہے تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو سنایا ہے۔ سننے والے بہت تھے، میٹھی بولیوں کو وہ بھی سن کے لطف اندوز ہوتے تھے، میٹھی بولیوں کو سن کر وہ بھی لذت محسوس کرتے تھے اور اپنے کانوں کو اسی طرف لگا کے رکھتے تھے، لیکن صدیق اکبر کو سرکار کائنات نے وہ میٹھی بولیاں سنایا ہے جن میٹھی بولیوں کی خاص قسم اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو اسی لیے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے کان ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو سننے والے یہ لوگ ہیں، دونوں میری بولیوں کو سننے والے، اور خاص طور پر میری بولیوں کو میں جو سناتا ہوں ہزاروں لاکھوں کو سناتا ہوں، لیکن حقیقت میں کان بن کر جو سنتے ہیں یہ دو ہستیاں۔ بہت سارے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، لیکن سارے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ، خصوصی تصور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، پھر اعلیٰ کمال کے ساتھ اگر کوئی دیکھتے ہیں تو یہ دو ہستیاں ہیں، اس لیے یہ دونوں میرے آنکھ، یہ آنکھ ہے۔ تو آقا دو جہان نے صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو کان اور آنکھ فرمایا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ذاتیں ہیں انسانوں کے روپ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمیع ان کے اندر جا گزری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بصیر سے یہ دیکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب عارف آگے بڑھتا ہے تو وہ صفت سماعت اور صفت بصارت کا حامل بن جاتا ہے، پھر وہ ان صفات کے ذریعے سے دنیا کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ یہ عارف کا کم درجہ بتایا گیا ہے، سب سے نچلا درجہ ہے عارف کا، تو اونچے درجے کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا، امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا مکتوبات میں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، سرکار کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ، تو اللہ کے صفات سے متصف ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تمہارا رنگ نہیں ہو، بلکہ خالق کی صفات کا رنگ تمہارے اندر ظاہر ہو جائے۔ پھر سرکار غریب نواز نے فرمایا عرفان کے حوالے سے اور عارف کے حوالے سے کہ محبت میں عارف کا درجہ کمال یہ ہے، یہ تو چھوٹا درجہ تھا، کامل درجے کا عارف وہ ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی آدمی دعویٰ کر کے آ جائے، بڑی مہارت والا، بہت بڑا صلاحیت والا، بہت زیادہ حیرت میں ڈالنے والا شخص دعویٰ کر کے آ جائے کہ میں فلاں ہوں، علم میں فلاں ہوں، شجاعت میں فلاں ہوں، تعلیمات میں فلاں ہوں، تصورات میں فلاں ہوں، میں اونچے مرتبے کا حامل ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں، میں بہت بڑے تخمے میں فلاں ہوں، ورا میں فلاں ہوں، تو غرض کے ہر کمال کو لے کر وہ سامنے آئے اور دعویٰ کرنے لگے، تو عارف جو کامل ہوتا ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ اپنی معمولی کرامت کی قوت سے اس کے دعوے کو جواب دے دیتا ہے، اس کے دعوے کا جواب دے دیتا ہے اور اس کو خاموش کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا اہل معرفت جو ہوتے ہیں، جن کو معرفت کا جام پلایا جاتا ہے، پھر معرفت کا چراغ جن کے سینوں میں روشن کیا جاتا ہے، تو ان کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت ایسے آفتاب اور سورج ہیں جو تمام عالم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جو عارف ہوتا ہے وہ پورے عالم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے اس عارف کامل کو جو سلطان الہند کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ کس طرح سارے عالم میں ظاہر ہے۔ خطے تقسیم ہو گئے، ممالک بڑھ گئے، بٹوارا ہو گیا، زمینیں تقسیم ہو گئی،
مملکتیں الگ الگ وجود میں آ گئی. کوئی مشرقی ملک کہلایا, کوئی مغربی ملک کہلایا, کوئی شمالی ملک کہلایا, کوئی جنوبی ملک کہلایا, لیکن یہ پورے کے پورے الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے بر اعظم اور ممالک یہ پورے کے پورے دربار خواجہ میں آپ پیشانی جھکانے پر مجبور ہے. یہ ایسا ظاہر عارف ہے, ساری کائنات کے اندر ظاہر ہو گیا. تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اہل معرفت ایسے سورج ہوتے ہیں جو تمام عالم پر روشن ہوتے ہیں, ایک ملک پر نہیں, ایک محلے پر نہیں, پھر ایک سلطنت پر نہیں, اور ایک خطے پر نہیں, پورے عالم پر وہ روشن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ اہل معرفت اپنے معرفت کے فیضان سے سارے عالم کو منور بھی کرتے, سارے عالم کو روشن بھی کرتے. تو آج اپنے تو اپنی غیروں کو بھی روشنی مل رہی ہے. ہر آدمی ہر مذہب کا وہاں حاضر ہوتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے, سکون محسوس کرتا ہے. جب گاندھی جی جو ہندوستان کے آزادی کے بہت بڑے نمائندے سمجھے جاتے ہیں, جو ہمارے ملک کے یہ آزادی کے بہت بڑے نمائندے, تو گاندھی جی نے جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی تو وہ وقت کے جو گاندھی جی ہیں وہ کہنے لگے کہ میں یہاں آیا تو جو سکون دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملا تھا مجھ کو خواجہ کی نگری میں مل گیا, خواجہ کی دہلیز پہ مل گیا. تو انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں مجھے سلامتی اور سکون ملا, چین ملا, لیکن کیا کریں اس خواجہ کی باتوں کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گاندھی جی کے الفاظ. تو یہ جو الفاظ ہیں معرفت کے, جو آپ کی تعلیمات ہیں, ان کو اپنانے کی ضرورت ہے, حقیقی چین اور سکون نصیب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سرکار غریب نواز فرماتے ہیں عارف کے اعتبار سے کہ جب عارف خاموش ہوتا ہے, جب اس کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے, زبان بند ہوتی ہے, بالکل خاموش ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خاموش ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں عارف جب خاموش ہوتا ہے تو یاد رکھنا وہ اس خاموشی میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اس کی خاموشی خاموشی نہیں ہوتی, اس کی خاموشی باتوں میں سے کامل باتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. خاموشی بولنا ہے, ایک عارف کی خاموشی اور اس کا سکوت یہ نطق اور گویائی ہوتی ہے, وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے خاموش رہ کر. پھر آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ علم ایک بے پناہ سمندر ہے, علم ایک بہت بڑا سمندر ہے. یاد رکھنا کہ علم بہت گہرا اور اونچا, بہت زیادہ وسیع اور کشادہ سمندر ہے, اور معرفت اس کی ایک نالی ہے. معرفت اس سمندر کی ایک نالی ہے جہاں سے سمندر کا پانی بہ کے آتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ علم بڑا ہے, علم سمندر کا نام ہے, معرفت یہ نالی کا نام ہے. تو لہذا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے معرفت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عارف ہے, یہ نہیں بولا جائے گا, کیونکہ عارف کا مطلب وہ جو نالی کا علم ہے نا, اس کو جاننے والا, معرفت رکھنے والا, تو ایک حصہ ہے علم کا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ علم حقیقی علم جو سمندروں کی شکل میں ہے, ایک مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ اللہ کا ہے, اور علم اللہ کا ہے. پھر عرفان اور معرفت یہ بندے کی ہے. تو علم جو سمندر کی شکل میں ہے, وہاں سے جو نالی کی شکل میں علم آگے بڑھتا ہے, فیض آگے بڑھتا ہے, تو معرفت کی صورت میں بندہ اس کو حاصل کرتا ہے. تو اسی لیے بندے کے لیے کبھی یہ نہیں بولا گیا کہ
تو یہ عالم باللہ ہے. کسی بندے کے سلسلے میں, کسی بزرگ کے سلسلے میں نہیں بولا جا سکتا کہ یہ عالم باللہ ہے. بندے کے لیے جب بھی بولا جائے گا یہ بولا جائے گا کہ یہ عارف باللہ ہے. بندے کے لیے بولا جائے گا کہ یہ عارف باللہ ہے. پروردگار عالم کے لیے بولا جائے گا کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. رب کے لیے ہرگز نہیں بولا جائے گا کہ وہ عارف الغیب والشہادہ ہے. تو عارف کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوگا, اور عارف کا لفظ یہ بندے کے لیے استعمال ہوگا, کیونکہ یہ اس سمندر سے بہنے والی نالی کو معرفت کہتے ہیں, اور اس کو حاصل کر کے بندہ دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام حاصل کرتا ہے. تو یہ آج کی ہماری خصوصی انتہائی مختصر مجلس سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے تھی. کچھ باتیں آپ کے سامنے آپ کے علم, آپ کی معرفت کے سلسلے میں عرض کی گئی. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی آپ تمام حضرات کو اطلاع دی جا رہی ہے. آئندہ جو 2 نشستیں ہوئی, بالخصوص آنے والی دونوں نشستیں سید السادات منبع کرامات صاحب خشوع و خضوع امام الائمۃ والفقہاء حضور سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ معین ہوں گی. تو 2 نشستیں ہم سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بطور خاص منعقد کرنے والے ہیں. تو آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ ان نشستوں میں ضرور شرکت کریں, اور سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ.